اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا کہ بھئی یہ نہیں اس کو کرنے دیں یہ جو پروٹیسٹ ہے، کیونکہ وہ دوست ممالک کے ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور ڈی چوک میں نہیں آنے دیں گے. تو اب کیا ہے سچویشن؟ کل آپ لوگوں کی پارٹی کی میٹنگ بھی ہونی تھی بڑی تفصیل میں. Thank you, Naseem Zahra Sahaba. It's always an honor to be in your program. Very kind. کل میٹنگ ہوئی ہے جی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی، اور اس میں یہ جو 24 کی جو کال ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بھی بریف کیا گیا ہے ہمیں. اور آج 5 لوگوں کا ایک گروپ تھا اور ان کی میٹنگ طے تھی خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں. ان میں بھی شامل تھا، تو ہم گئے وہاں. 1 بجے ہماری میٹنگ تھی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ وجوہات کی اوپر کی بنا وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. اور ہم بھی خان صاحب کے ساتھ آج کی میٹنگ میں بھی اسی 24 کی کال کے سلسلے میں ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے سلسلے میں کوئی کچھ آپشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں. اور لیکن آج کی بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ there was some lack of communication یا some مس کمیونیکیشن، جس کی وجہ سے میٹنگ نہیں ہو سکی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج لیٹر ٹوڈے یا کل میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب سے دوبارہ ایک دفعہ ملاقات کر کے ان سے کوئی ڈیفینیٹو احکامات جو ہیں وہ لے لیے جائیں. تو رؤف حسن صاحب آپ نے ایک ایسا فقرہ بولا جس سے میں تو کہوں گی کہ بہت سے پاکستانی جو لاکھوں آپ کو سن رہے ہوں گے اور ہم میرے جیسے کو بھی کوئی امید کی کرن سامنے نظر آئی. آپ نے بھی فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے نتیجے میں کچھ آپشنز نظر آئے ہمیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہم آپ کا کوئی بھی جو ایک انیشیٹو کو چل رہا ہو اس کو کسی غلط طرف لے جائیں، لیکن کچھ بتائیے گا ناظرین کو. why should there be hope؟ نسیم صاحب، وہ آپشنس کی بات میں نے اسی کانٹیکس میں کی ہے. ہم تو وہ لوگ جو کہ ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اگر اس قسم کی کوئی آپشن کریٹ ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمیں امید جو ہے اس کی ایک کرن بھی نظر آتی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب جب بھی چاہیں وہ ایک ڈیل کر کے آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کی اپنی کنٹینشن ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، اور انہوں نے حقیقتاً کبھی ڈیل کے بارے میں نہ کبھی بات کی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر اپنے کسی طرح سے بھی اس کے اوپر جانے کا اندیا دیا ہے. تو اب جو اس دفعہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آپشنز کا لفظ میں نے استعمال کیا، میں دوبارہ وہی لفظ استعمال کروں گا. تو کچھ ایک ایسا لگا ہے جیسے کہ کچھ تھوڑی سی جو چینج ہے وہ آئی ہے، اور ایٹ لیسٹ اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آگے جانے کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے تو اس کو ہم ٹریڈ کریں گے. لازمی بات ہے کہ اس میں دونوں طرف جو ہیں ان کو ایک تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور آج کی میٹنگ جو اسپیسیفکلی تھی وہ اسی کانٹیکس میں تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ خان صاحب سے یہ سارا کچھ ڈسکس کر کے ان کی جو ان پٹ ہے وہ لیں، اور کوشش کریں کہ یہ بات چیت جو ہے، یہ جو بریک تھرو ہوا ہے اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بات نہیں ہو سکی، لیکن آئی ایم شیور کہ آج نہیں تو کل بات ہو جائے گی. 24 کی کال موجود ہے. ہماری کوشش یہی تھی کہ اگر بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں تو پھر اس طرف نہ جایا جائے، کال کی طرف نہ جائے. لیکن اس وقت تک جب کہ آپ اور ہم بات کر رہے ہیں وہ کال موجود ہے. خان صاحب نے آج بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے جی کہ کال جو ہے وہ واپس نہیں لی جائے گی. لیکن میں ابھی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ ہماری ان سے بات ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ معاملات کو کسی اور طریقے سے اگر سلجھایا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو ایک نئی چیز ہے، ایک تو یہ جو ڈیل کی بات ہے اس پہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، چاہے آپ لوگ ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے دوسری طرف کے لوگ ہیں، لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا. یہ نہیں کہ کوئی ایک لفظ کو برا کہنے لگ جائیں سپورٹرز یا فالوورز تو آپ کہیں جی نکال کے پھینک دے، گنجائش ہی نہ رہے
کہ بیٹھ کے بات کرنے کی. اور بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے کہا گنجائش کی بات, مطلب ڈیل کی بات. دیکھیں نا, نیگوشیٹ تو کرتے ہیں کون, ہر سچویشن میں نیگوسیشن جو ہے وہ سمجھدار ایک اپروچ ہے. قرآن میں ایک ہے سورہ کنسلٹیشن, یعنی کہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو کنسلٹیشن. اب جو لوگ بیٹھے ایکسٹریمز پہ, اگر اس کو وہ کہیں جی سرنڈر یا ڈیل, تو پھر اب اس پر تو نہیں ہاسٹیج ہو سکتے. مجھے یہ بتائیے جو نئی چیز آپ کو نظر آئی ہے تو اس کی ابھی بھی اس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں, اور یہ کہ آپ کو جو آج نہ ملنے کی وجہ بتائی گئی ہے آپ کو وہ تسلی بخش لگی, آپ کو یہ کچھ امید ہے کہ ہر صورت آپ کل مل پائیں گے؟ میں صرف بات کر رہا تھا, ڈیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک, اصل میں اس ملک میں چند الفاظ جو ہیں وہ ایک نوٹوریس ان کی کانوٹیشنز بن گئی ہیں, اور ڈیل کی کانوٹیشنز ان دی کانٹیکسٹ آف دا پاسٹ وہ ایک مطلب ایک غیر مناسب قسم کی ہے. اب آپ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو رسیف صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا دونوں سائڈز. اگر آپ نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے تو گیو اینڈ ٹیک دونوں سائڈز کو کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی بیسس کے اوپر میں خاصی سرٹیولی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں ہم ایک نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس میں 1 دن لگتا ہے, 2 دن لگتے ہیں, 3 دن لگتے ہیں یا 4 دن لگتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے اور یہی ہوگی کہ اس عرصے میں جب تک کہ یہ کنکلوڈ نہیں ہوتی یہ جو پروسیس ہے, اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ کسی قسم کی ایگریویشن ہو. اور آج کی میٹنگ بھی خاص کر خان صاحب سے اسی سلسلے میں ہم نے کال کی تھی. ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1 بجے آپ کی میٹنگ ہو جائے گی, لیکن بتایا گیا ہے کہ کوئی کمیونیکیشن کا کوئی لیپس ہوا ہے اور اس لیے وہ میٹنگ آج نہیں ہو سکی, اور دیٹ کہ یہ جلدی آرگنائز کی جا رہی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ کل ہو جائے گی. مجھے کوئی وجہ نہیں کہ میں اس میں کوئی شک کی نظر سے اس کو دیکھوں. جی اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ کل ہو جائے گی. اور یہ جو کال دی گئی ہے وہ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ برقرار رہے گی جب تک کہ یہ آپ لوگوں کی میٹنگ نہیں ہو جاتی اور عمران خان صاحب سے آپ کوئی ڈائریکٹیو نہیں لے لیتے. اس وقت کی سچویشن وہی ہے جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں جی, کہ کال کا جو وہ ہے وہ قائم ہے 24 کو, اور انلیس آف کورس کہ دیر از اے میجر ڈیولپمنٹ, اور خان صاحب خود ذاتی طور کے اوپر, کیونکہ اس کو چینج کرنے کا پیروگیٹو صرف اور صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے, تو وہی آئیں گے, اگر وہ کرنا چاہیں تو وہی کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا رؤف حسن صاحب, آپ تو مجھے معلوم ہے کہ بین الاقوامی امور پر آپ کا عبور ہے, آپ خود یہ کرواتے رہے ٹریک 2 وغیرہ, اور سعودی عربیہ خاص طور پہ از اے کنٹری دیٹ یو آر فیملیئر ود ویری کلوزلی. تو مجھے بتائیے گا, اور یہ تو کیونکہ ہم نے خود سنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم حقیقت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آئی ڈونٹ لائک سینسیشنلزم, میں نے 3, 4, 5, 6 مرتبہ سنا ہے وہ. تو یہ کہنا کہ کہا کہ جی ٹھیکیدار نہ کس کو لے آئے ہیں جو ٹھیکیدار ہے اور ہم شریعہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اتنا بڑا بلنڈر, اتنا بڑا فوپا, یہ کیا آپ کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیے, بشرا بی بی نے آج خود ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ ریلیز کی ہے, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جی سعودی عربیہ کا ان کے ذہن میں سعودی عربیہ جو تھا وہ نہیں تھا, اور نہ ہی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ سعودی عربیہ کے بارے میں تھی یا ان کے کسی رول کے بارے میں تھی. انہوں نے بڑا کینڈیڈلی اینڈ کلیئرلی یہ کہا ہے. انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ بات مجھ سے, ہم لوگوں سے جنرل باجوہ صاحب نے کہی تھی. سو جنرل باجوہ صاحب کے ذہن میں کیا تھا وہ وہی بتا سکتے ہیں, ہم نہیں بتا سکتے. لیکن کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو اس وقت کنسپریسی ہوئی تھی جس میں کچھ بیرونی طاقتیں بھی انوالو تھیں اور کچھ اندرونی جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو تھے, یہ اس کی بیسیکلی بات ہوئی تھی جس کے نتیجے میں خان صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تھا. تو اور اسی سلسلے میں آج پی ٹی آئی نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے, ہمارے آفیشیل پلیٹ فارم سے ریلیز کی گئی ہے, اور اس میں ہم نے بھی اسی بات کا حوالہ دیا ہے کہ بشرا بی بی کے ذہن میں سعودی عربیہ was not the country that she was talking about, اور یہ کہ جی جو کنسپریسی ہوئی تھی بیسیکلی اس کی بات ہوئی تھی. اور خان صاحب کا وہاں جانا, مدینہ منورہ میں اترنا اور اس کے بعد وہ ننگے پاؤں وہاں اترنا, وہ ان کی ایک جو اپنی ان کا جو فیتھ ہے, ڈیپ سیٹ فیتھ ہے اسلام کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ, وہ میرا خیال اس کی غمازی کرتا ہے.
تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے. مجھے افسوس اس بات کا ہے جی میرا خیال البتہ جی آئی ٹیک یور پوائنٹ. میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی رؤف حسن صاحب کہ آپ اپنی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی ان کو بٹھا کے گاہے بگاہے ان کو بتایا کریں, تاکید کیا کریں کہ جس طرح آپ لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ سیکھیں کچھ آپ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ.